کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے آج کے ایپیسوڈ نمبر 19 میں۔ اللہ تعالیٰ آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں پارہ نمبر 19 کے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ ونرى ربنا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر وہ ہمیں سمجھائے، یا اللہ تعالیٰ بذات خود ہماری رہنمائی فرمائے۔ ابھی تو انہیں فرشتے دیکھنے کی چاہت ہے، اگلی آیت میں ہے کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، یعنی فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کافر اپنے انگلیوں کو کاٹتے ہوئے انتہائی حسرت اور ندامت سے کہیں گا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ واقعہ یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو چھوڑ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے۔ عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھیں گا تو اس وقت اسے یہ حسرت ہونگی کہ کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کو اپنا لیتا، اپنے دوست کے بات ماننے پر اس کو بہت ندامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میرے قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں قوم سے مراد تو کافر قوم ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھے، سمجھیں، عمل کریں اور آگے پہنچائیں۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شکایت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہرا کر رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور جب سورج زوال کے وقت اوپر آتا ہے تو سایہ سمٹ جاتا ہے، جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنے طرف سمیٹتے رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں، لیکن اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجرت اعلیٰ تعلیم الدین جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی دین کا کام ہی اجرت لینے کے لیے کرتا ہے تو یہ جائز نہیں، اور اگر اجرت لینے کے لیے دین کا کام نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور ضرورت کے تحت اجرت بھی ملتی ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی اس آیت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ یہ کفار کو خطاب ہے، مومنین کو نہیں۔ ایمان والے اور خصوصاً ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کیا کرتی تھی؟ مال خرچ فرماتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمن کے یہاں پر اس آیت کے بعد میں 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں، اور امت مسلمہ کو اس سے سبق ملتا ہے کہ عباد الرحمن بنے اور ان اوصاف اپنانے کی کوشش کریں۔ اور عباد الرحمن کے اوصاف کیا ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل سے بات کرے تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، میانہ روی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہوں کی جگہ سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے،
قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے بعد ان کے لیے نتیجہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانہ دیں گے اور وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ یہاں پر سورت مکمل ہوتی ہے، سورہ فرقان، اور اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ الشعراء کا۔ اب اس سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی کیا ہے؟ الشعراء رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بے حد فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھے، دین پر آئے اور جنت میں جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے بھی بہت تھے، محنت بھی فرماتے تھے، لوگوں کی باتیں برداشت بھی فرماتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانے تو کیا آپ کڑ کر اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ فائدہ اس میں یہ ہے، میں اس بات یہ سمجھانی ہے کہ سابقہ امتوں نے اپنے اپنے نبی سے منہ مانگے اور فرمائش معجزات طلب کیے تھے، ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات نہیں دکھائے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگی فرمائش پورے ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اسے نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے اور مجھ سے ایک ایسا کام، یعنی وہ جو قتل ہوا تھا کہ جس کو لوگ یہ گناہ سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے تاکہ میری تائید کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ آگے کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تفصیل واقعہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ بت تمہاری بات سن سکتے ہیں؟ کہ یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان سے کوئی اور جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ کے ذات کے۔ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بندے کہیں میں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ نزول وحی کے مقام کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی لاتے تھے۔ نبی اور امتی میں فرق ہے، اب سمجھ لے کہ جب امتی سو جائے تو اس کا دل اور آنکھ دونوں سو جاتے ہیں، اور جب پیغمبر سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ وحی دل مبارک پر آتی ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں اور جبریل علیہ السلام آئے تب بھی وحی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے اور خواب دیکھے تب بھی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ مشرکین کہتے تھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔ قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور اکثر شاعر ہر قسم کی خیالی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ یعنی شاعری ایک تخلیاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان اور عمل صالح والے وہ شعراء جو اشعار میں خلاف شرع بات نہ کرے بلکہ دین و مذہب کی بات کرے اس سے مستثنا ہے، جیسے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں پر سورت مکمل ہوتی ہے، پھر سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چونٹی کا ذکر ہے جو واقعہ ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ النمل رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بھی اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور دولت کا ذکر ہے۔ ملکہ بلقیس کے قصہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تذکیر بھی ایام اللہ کے ضمن میں مختصراً سابق امت کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے گھر والے بھی ساتھ تھے۔ سردی تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قریب میں آگ نہیں تھی، دور کوہ طور پر انہیں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی جو حقیقت میں نور تھا۔ وہاں گئے تاکہ آگ لے آؤں یا راستہ معلوم کروں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے آواز سنی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، معجزات اور نشانیاں بھی عطا فرمائیں۔
فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے وراثت ملنے کا بیان ہے۔ اس وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں ہے بلکہ وراثت علمی ہے، یعنی نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد محترم کے وارث اور جانشین بنے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا تو نہیں تھا بلکہ 19 بیٹے تھے، لیکن وارث صرف ایک بیٹا حضرت سلیمان بنا۔ تو اگر یہ وراثت مالی ہوتی تو ایک بیٹے کو نہیں بلکہ تمام بیٹوں کو مساوت کے ساتھ ملتی، کیونکہ مساوت کے بغیر تقسیم پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہم نبیوں کا گروہ ہے، ہمارے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت میں جہاں دیگر کئی چیزیں عطا فرمائی تھی وہاں پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم بھی دیا تھا۔ پرندوں کا بیان کا ذکر ہے کہ وہ حشر لسلیمان جنودہ، یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات، جانوروں اور پرندوں پر بھی تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو اس میں تعداد کثیر ہو جاتی، نظم ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے کافی انتظام و اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا چونٹیوں کی وادی سے گزرنے کا واقعہ ہے، جس میں ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو بلوں میں جانے کا حکم دیا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد پرندہ غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَدٌ، کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے ملکہ سبا کے متعلق بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور اس عورت کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے خط لکھ دیا کہ خط پہنچا کر دیکھو کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ خط کا مضمون یہ تھا شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ اس کے بعد میں ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، باقی آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے کہ ملکہ بلقیس نے تحائف اور ہدایہ بھیج کر جانچنا چاہا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میری مدد مال کے ذریعے کرنا چاہتے ہو؟ واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے دیا ہے، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے وزیر آصف بن برخیا سے یا بذات خود اس کا تخت منگوا لیا اور اس میں کچھ تبدیلی بھی کروا دی۔ ملکہ بلقیس مطیع و فرما بردار ہو کر آ گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب تعالیٰ کی فرما برداری کو قبول کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ گزشتہ آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ موقف اور مشن اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا۔ اب پارے کے آخر میں خطبے کے آداب یعنی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور منتخب بندوں پر سلام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہیں یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھا ہے۔ ہمارا جواب ہے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم بھی ہمارے آل و اولاد سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔